توہم پرستی، بدفعلی، بدشگونی یہ اتنی عام ہو چکی ہے، ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے۔ توہم کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا جس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس چیز میں تاثیر نہیں ہے اور اس میں خاص تاثیر سمجھ لینا، اس کو توہم کہتے ہیں۔ یا علماء نے لکھا خوف یا جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا یہ توہم پرستی ہے۔ جیسے پتھروں کو مؤثر سمجھ لینا، فلاں پتھر جی فلاں کی زندگی میں اثر پیدا کرے گا، انگوٹھی میں ڈال دو جی اس کا نگینہ بناؤ۔ فلاں پتھر تمہارے لیے مؤثر ہے، وہ تمہارے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے، اس وقت ستارہ فلانا تمہارے حق میں گردش کے اندر ہے، اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ دن کیسا گزرے گا۔ آپ اخباروں کے اندر روزانہ ایک صفحہ، لوگ کہتے ہیں جی چلو جی ہم کون سا یقین کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا، ہمارا دن کیسا گزرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ذہن کے اندر رکھ لو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور بخاری شریف کی روایت کے اندر فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ۔ مسلم شریف کی روایت فرمایا جو کسی نجومے کے پاس کسی بات کو پوچھنے کے لیے گیا، اللہ جل شانہ اس کی 40 دن کی نمازیں وہ ساری کی ساری جو ہے اس پر اللہ کوئی اجر نہیں عطا فرمائے گا، اور 40 دن کی نمازیں اللہ اس کی ساری غرض کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدشگونی اور بدفعلی کے متعلق اتنی سخت احادیث آئی ہیں کہ فرمایا الطیرۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل۔ فرمایا کہ یہ بدفعلی بدشگونی لینا، میں نے عرض کیا نا توہم پرستی، بدفعلی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی فلاں چیز جو ہے نا جی اس سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسے ہوتا تھا، وہ جب کسی سفر کا ارادہ کرتے تھے ایک پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف چلا جاتا کہتے تھے جی اب سفر کرو اب ٹھیک ہے، اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے تھے کہ جی اب سفر نہ کرو اب آگے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں، صبح صبح کوئی پریشانی، کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا، سفر کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے جی الو کی آواز سن لی اب میرے لیے یہ منحوس ہے۔ صبح صبح دکان پر کوئی ادھار لینے آ گیا، کہتے ہیں جب سارا دن جو ہے نا جی وہ بے برکتہ گزرے گا۔ یہ بدفعلیاں لینا شریعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی بدفعلی جس کو مؤثر سمجھے، یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس کو مؤثر سمجھے، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو مؤثر سمجھا جاتا تھا کہ اب پرندہ بائیں طرف اڑا ہے اب لازمی نقصان ہوگا، اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو شرک فرما رہے ہیں۔